دیکھو ایک آیت ہے سورہ توبہ قرآن مجید کا 9واں سورہ اور اس سورہ کی 10ویں آیت اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون. یہ تم لوگ کیا کہتے ہو؟ تمہارا خیال یہ ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانا بہت بڑا ثواب ہے؟ ہوگا، ٹھیک ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانا بہت بڑا ثواب ہے، ٹھیک ہے، ہوگا. اچھا تم سمجھتے ہو کہ خانہ کعبہ کی کنجی اپنی جیب میں رکھنا بہت بڑا ثواب ہے؟ جب چاہا کھولا جب چاہا بند کیا، ہوگا. لیکن تم اس کے برابر نہیں ہو جو تلوار لے کر اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے. آیت سن لی تم نے، آسانی کے ساتھ یہ آیت مبارکہ سن لی نا. تو میں کبھی کبھی شان نزول بیان کرنے کا عادی ہو گیا ہوں، کبھی کبھی کسی آیت مبارکہ کے سلسلے میں شان نزول بیان کرتا ہوں. ایک دن یہ واقعہ یاد رکھنا، اور اسی لیے بیان کر رہا ہوں کہ تم اسے اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھنا. ایک دن حضرت عباس ابن عبد المطلب، پہچانتے ہو؟ رسول اللہ کے چچا، سگے چچا، حضرت عباس ابن عبد المطلب، وہ خانہ کعبہ کی چہار دیوار میں بیٹھے تھے. دوسرے بزرگ بیٹھے تھے شیبہ ابن عبدالدار. یہ شیبہ ابن عبدالدار وہ تھے جن کے خاندان میں خانہ کعبہ کی چابیاں تھیں. جب چاہیں کھولیں، جب چاہیں صفائی کریں، جس کو چاہے اجازت دیں، جس کو چاہے باہر نکال دیں. ٹھیک. تو عباس ابن عبد المطلب کے پاس خانہ کعبہ کا ایک عہدہ تھا سقایت کا، کہ جب حاجیوں کا موسم ہوتا تھا تو یہ حوض بنے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے اندر، پانی سے بھرتے تھے، اور حضرت عباس ابن عبد المطلب کی اجازت سے حاجیوں کو پانی پلایا جاتا تھا. یہ بہت بڑا اہم منصب تھا، لیکن نہ نلکے تھے نہ واٹر ٹینکس تھے، تو پانی بہت دور سے لایا جاتا تھا. یہ ذمہ داری عباس ابن عبد المطلب کی تھی. سن لیا تم نے؟ کبھی کبھی واقعے بھی سننے چاہیے. زیادہ زحمت نہیں دوں گا، بہت آرام سے سننا اس واقعے کو. ٹھیک. اب جب آدمی بیٹھے گا تو کچھ باتیں بھی کرے گا. شیبہ ابن عبدالدار نے کہا کہ عباس میں تم سے فضیلت میں بڑا ہوں. کہا کس بات پر؟ کہا میاں چابیاں میرے گھر میں، جب چاہوں صفائی کروں، جب چاہوں کھولوں، جب چاہوں خانہ کعبہ میں جاؤں، جب چاہوں باہر نکلوں، جب چاہوں بند کر دوں. کہنے لگے ٹھیک ہے تمہارے پاس گھر کی ذمہ داری ہے، لیکن میرے اوپر حاجیوں کی ذمہ داری ہے، پانی میں پلاتا ہوں. تو اب بحث ہو گئی کہ پانی پلانے والا زیادہ اہم ہے یا چابی رکھنے والا زیادہ اہم ہے. ٹھیک ہے نا بھائی، سننا یہ واقعہ سننا. جب آپس میں زیادہ تکرار ہوئی تو ان دونوں بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا، عباس ابن عبد المطلب چچا، رسول کے چچا، اور وہ بھی رسول کا رشتہ دار ہے شیبہ ابن عبدالدار، ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ بھائی ہم تو صاحب فضیلت ہیں، لیکن بڑا افضل کون ہے اس کو طے کرنے کے لیے جو بھی سامنے سے آ جائے اس سے پوچھ لیں. دونوں نے قبول کیا کہ جو سامنے سے آئے اس سے پوچھو کہ بھائی میں بڑا یا تم بڑے. ٹھیک. فیصلہ ہو گیا. اتنے میں علی آ گئے. اتنے میں علی آ گئے. اب بعد نے کہا علی ذرا قریب تو آنا، بھتیجا ہے. علی ذرا قریب آنا. علی آ گئے تک. کہا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ یہ کہتے ہیں کہ چابی میرے پاس ہے، میں کہتا ہوں سقایت، پانی پلانا، یہ ذمہ داری میری ہے، ہم دونوں میں افضل کون ہے؟ جانتے ہو علی نے کیا جواب دیا؟ سوچا نہیں. کہنے لگے کہ افضل وہ ہے تمہارے پاس سقایت ہے، ان کے پاس خانہ کعبہ کی چابیاں ہیں. افضل وہ ہے جس نے تم دونوں کو مار مار کے کلمہ پڑھوایا ہے. میں نے پھیٹ ترجمہ کیا ہے. افضل وہ ہے جس نے تم دونوں کو مار مار کے کلمہ پڑھوایا ہے. کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ میں ہوں. سن رہے ہو؟ وہ کون؟ کہا وہ میں. اب شیبہ ابن عبدالدار بھی عمر میں زیادہ ہیں علی سے اور رشتے میں بھی بڑے ہیں، اور یہ تو ہیں ہی سگے چچا. برا لگ گیا ان دونوں کو.
اور کہا بھائی چلو رسول سے شکایت کریں گے یہ کیا زبان پائی ہے علی نے. سنا بھائی سنا, یہ کیا زبان پائی ہے علی نے, کہتے ہیں مار مار کے تمہیں کلمہ پڑھوایا. اچھا یہ تو شریف لوگ تھے, لیکن حقیقت یہ کہ بہت سو کو مار مار کے کلمہ پڑھوایا ہے. بہت سو کو مار مار کے کلمہ پڑھوایا ہے. اور اب گفتگو اس مرحلے پر رکے گی تو پھر میں جملہ عرض کروں گا, لیکن یہ بات مکمل ہو جائے. آئے رسول کی خدمت میں, شیبہ ابن عبدالدار کچھ نہیں بولے, چپ چاپ بیٹھ گئے. عباس چچا ہے, رسول کے بھی چچا ہیں, علی کے بھی چچا ہیں. کہنے لگے یا رسول اللہ آج علی نے گستاخی کی. کہا کیا گستاخی کی؟ کہا ہم نے کہا کہ بھائی ہم پانی پلاتے رہے حاجیوں کو, ہم افضل ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس چابیاں ہیں خانہ کعبہ کی, ہم افضل ہیں. علی کہنے لگے کہ نہیں, تم میں سے کوئی بھی افضل نہیں ہے, افضل کوئی جس نے تمہیں مار مار کے کلمہ پڑھوایا. سنو بھائی سنو, تمہیں مار مار کے کلمہ پڑھوایا وہ افضل ہے. ہم نے پوچھا علی وہ کون ہے؟ کہنے لگے میں. تو یا رسول اللہ یہ تو بڑی گستاخی. سن رہے ہو, رسول نے سکوت اختیار کیا. ابھی رسول چپ ہوئے تھے کہ اللہ بولا. آیت اتری اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون. رکھو اپنے پاس پانی پلانے کا عہدہ, رکھو اپنے پاس خانہ کعبہ کی چابیاں, لیکن جس نے جہاد کر کے مسلمان بنایا ہے وہ تم دونوں سے افضل ہے. آیت پڑھی رسول نے اور کہنے لگے چچا میں کیا کروں, ان الرحمن یخاطبک فی علی, جب اللہ ہی علی کی طرف سے لڑنے کو کھڑا ہو جائے تو میں کیا کروں.